اچھا، یہ سوشل میڈیا پر جو بلوچستان واقعے کے بارے میں جتنی بھی ویڈیوز ہیں یا جو بھی کچھ آ رہا ہے، اس میں سے 80% جو ہے نا وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر کہ نکاح کیا تھا، کوئی گناہ تو نہیں کیا، محبت کرنا کوئی گناہ کی بات ہے، یا اس طرح سے شادی کرنا اپنی مرضی کی کوئی گناہ کی بات ہے۔ مطلب یہ سارا جھوٹ ہے، یہ سب اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اب حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بس یہ ہے کہ دیکھیں، باتیں دو پہلو ہیں، اس حادثے کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو کیا ہے؟ زیادتی اور ظلم۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے پر، جتنا بھی معاملہ ہے۔ میں اب آپ کو چھوٹا سا کر کے اس کا واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ سن لیجئے، حادثہ سن لیجئے، ہوا کیا تھا اصل میں، یہ کہانی کیا ہے اصل میں۔ کہانی ہے ان کی سٹارٹ ہوتی ہے تقریباً 8 ماہ پہلے۔ دونوں کے ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ ناجائز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بانو بی بی بھی اور احسان اللہ بھی دونوں شادی شدہ تھے۔ مطلب بانو کے ہسبینڈ کا نام ہے نور محمد، اور جو احسان اللہ ہے اس کی بھی اپنی شادی ہوئی ہے آلریڈی، اور یہ دونوں 40+ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لڑکپن ہے یا چھوٹی موٹی عمریں ان کی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، سمجھدار ہیں۔ صحیح ہے۔ اب ان دونوں کے آپس میں ناجائز تعلقات دیکھیں قائم ہوتے ہیں، اور یہ تعلقات بڑھتے بڑھتے یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ یہ گھر سے بانو بی بی اور وہ جو احسان اللہ ہے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب جب گھر والوں کے کہنے پر آتے ہیں یا اپنی مرضی سے آ جاتے ہیں تو یہ واپس آ جاتے ہیں ایک دفعہ، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ واپس آ جاتے ہیں تو اب جو احسان اللہ ہے نا وہ اس کے گھر والے بھی سمجھاتے ہیں، اور بانو کے گھر والے بھی اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نا ادھر بار بار نہ آیا کرو، اس علاقے میں یا اس محلے میں، ان گلیوں میں نہ آیا کرو آپ بار بار۔ صحیح ہے۔ اب بانو بھی اپنے گھر پہ رہ رہی تھی بس آرام سے، لیکن جو احسان اللہ ہے نا وہ سمجھتا نہیں تھا بات کو۔ وہ بار بار پھر آ جانا، اسی طرح سے اس کے پاس کچھ اس کی تصاویر تھیں، وہ لوگوں کو وہ تصاویر بھی دکھانا شروع کر دیا، اور وہ بائک پر آتا اور پورے پجامبی میں جیسے کہتے ہیں نا پورے پارنال، وہ اس کے گھر کے سامنے لا کے بائک کھڑی کرتا اور بانو کو بلاتا۔ اس کے گھر پہ اس کے بچے بھی ہیں، اس کا میاں بھی ہے، پورا خاندان ہے، ایک عزت دار لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ ایک دن کیا ہوا کہ بانو نا اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے گئی وہ، صحیح ہے، کہ جو ہوا ختم کرو بس، ٹھیک ہے، بدنامی پہلے بہت ہو گئی ہے تو ہمیں بس کر دینا چاہیے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، اب نا یہ جو احسان اللہ جس قبیلے کا تھا اور بانو، یہ دونوں الگ الگ دو قبیلے، ان دونوں قبیلے والوں میں نا جھگڑا شروع ہو گیا، ادھر بیٹی والے ادھر بیٹے والے، ٹھیک ہے۔ جھگڑا، انہوں نے کہا یار اس کو باز کرو، یہ کرو وہ کرو، انہوں نے بھی منع کیا اپنے بچے کو، لیکن وہ احسان اللہ جو تھا نا وہ ماننے والا نہیں تھا۔ اب جب وہ یہ کام کرتا نا، بار بار محلے میں آتا، بار بار گلی میں آتا، بار بار اس طرح سے، تو لوگوں میں اشتعال انگیزی جو ہے نا اس نے پھیلانا شروع کر دی۔ لوگ بھڑکنا، اب غصہ جو ہے نا ان کا اب قابو سے باہر جانا شروع ہو گیا۔ یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بات کو، جو جھگڑا ہوا ان دونوں کا آپس میں، بانو کے قبیلے کا اور احسان اللہ کے قبیلے کا، فائرنگ بھی ہوئی ایک دوسرے پر، ٹھیک ہے۔ بات چلی جاتی ہے پھر جرگے میں، جرگہ فیصلہ کرتا ہے کہ احسان اللہ کو ٹھیک ہے اس کو مار دو، تو احسان اللہ کے گھر والے کہتے ہیں بھائی کیوں مار دو، اس کے خلاف نہ تو کوئی ثبوت ہے، اور اگر آپ لوگوں نے مار دیا اس کو بنا ثبوت کے تو ہماری دشمنی تمہارے ساتھ شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مارنا ہے، احسان اللہ کے گھر والے کیا کہتے ہیں جرگے میں، اگر مارنا ہے تو دونوں کو مارو لیکن ثبوت کے ساتھ۔ تو جرگے نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے، اگر کوئی ثبوت ملے گا تو پھر اس پہ بات ہوگی، صحیح ہے۔ اچھا، اب جرگہ ختم ہو گیا، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب ایک دن احسان اللہ پھر آ گیا، صحیح ہے۔ بس اس کو اس کی موت کھینچ رہی تھی، دونوں کو موت کھینچ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تھا تو گناہ ہی نا، اب ایک لیمٹ بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ گناہ کو بہت جلدی ظاہر کر دیتے ہیں، کسی کے گناہ کو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ظاہر نہیں کرتے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی صفت ہے کبھی کبھی، اور یہ معاشرے کے لیے کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اب کیا ہوا، ان کو موت ان کی بلا رہی تھی، احسان اللہ آ گیا اور بانو کو بلانے لگ گیا، گھر کے سامنے کھڑی کر کے بائک بلانے لگ گیا۔
تو کہہ رہا ایسا، وہ جو بانو ہے نا وہ چلی گئی، وہ جب گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کو سمجھانے کے لیے گئی ہو سکتا ہے وہ اس کو سمجھانے کے لیے گئی ہو کہ ہمیں یہ ختم کر دینا چاہیے، پہلے بہت بدنامی ہو گئی ہے، صحیح ہے۔ وہ جب گئے ہیں نا تو اوپر سے لوگ تو پہلے ہی انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ یہ کب ملیں آپس میں اور کب ہم ان کو پکڑیں، انہوں نے وہ موقع دے دیا۔ وہ جب گئے ہیں تو اوپر سے لوگ ان کے پہنچ گئے ہیں، لوگوں نے کہا جی ہم نے رگیا تو پکڑ لیا، بس یہ بات جرگے میں گئی، جرگے نے فیصلہ کر دیا کہ جی دونوں کو ختم کر دو۔ اچھا یہ بات تھی یہاں تک، آپ کو پتہ ہے آگے ان کو گولی مار دی، ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اللہ کا معاملہ ہے، صحیح ہے نا۔ تو گنہگار تو دیکھو اگر ہر بندہ ہی گنہگار ہے، صحیح ہے نا، بس اللہ نے، میں پہلے کہا ہے کہ پردے ڈالے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، کامل مغفرت فرمائے، صحیح ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو برا بھلا نہ تو کہہ سکتے، نہ ان کے بارے میں سوچ سکتے، اگر کہنا ہے نا تو پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں، چاہے آپ لڑکی ہیں چاہے آپ لڑکا ہیں، صحیح ہے، تو برا بھلا نہیں۔ اچھا تو اب ہو گیا، مر گئے، سب ٹھیک ہو گیا، ختم ہوگی ساری بات۔ اچھا اب آ جاتی ہے بات گھر والوں پر کہ انہوں نے ان کو جو گولی مار کر مارا تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی، بہن، بیٹی اس طرح سے کرتی ہے، بار بار کرتی ہے یا بیٹا کرتا ہے، تو گھر والے، بہن کا بھائی اور باپ جو ہے بھائی، غیرت سب کی ہوتی ہے، عزت سب کی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اور اگر آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، میری بہن، میری بیٹی اگر اس طرح سے کرتی ہے تو کیا آپ کا دماغ خراب نہیں ہوگا؟ ہاں، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، یہ بات ہے۔ وہ غیرت اپنی جگہ پر ہے، صحیح ہے، قانون اپنی جگہ پر ہے، قانون کے تحت کرنا چاہیے سب کچھ، شریعت کے تحت کرنا چاہیے۔ شریعت نہیں اس طرح کے گناہ کی، شادی شدہ اگر زنا کرتے ہیں تو شریعت کہتی ہے سنسار کر دو۔ سنسار کسے کہتے ہیں؟ اور یہ شریعت کا حدیث میں، صحیح مسلم میں اور بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت تھی تو وہ منسوخ ہو گئی تھی، لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ وہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اگر کوئی اس طرح سے شادی شدہ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کر دو۔ رجم کسے کہتے ہیں؟ کہ پتھروں سے مار مار کے مار دو، اتنی سخت سزا ہے، یہ سزا